علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولن يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے میں سیرت النبی کے عنوان سے جو بات ہو رہی تھی وہ غزوہ تبوک کی تھی، اور غزوہ تبوک پہ جاتے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے بعض لوگوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں پہلے آپ نماز ادا فرما لیں تاکہ برکت ہو جائے، مسجد میں رونق ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ابھی میں غزوے میں جا رہا ہوں، واپسی میں دیکھا جائے گا۔ یہ مسجد جو بنائی گئی تھی اس کا نام اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں مسجد ضرار بتلایا ہے۔ ایسی مسجد جو مسلمانوں کے مقابلے میں حسد اور بغض کے طور پر بنائی گئی ہے، ورنہ مسجدوں کا قیام حسد اور بغض پر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ان کے جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے اور اس جگہ بیٹھ کر کریں گے تو کوئی بات مسلمانوں کو شک شبے کی نہیں آئے گی۔ تو اس سے ایک بات تو ہمارے حالات کی بنا پر یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اگر اسلام کے لبادے میں اسلام کا لباس اوڑھ کر ایسا کام کرے جو انسانیت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہو، تو تب بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ شخص اسلام کا مخالف ہے۔ یہ ہم اپنے حالات کو دیکھ کر بتلا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس تشریف لائے، انہوں نے پھر درخواست کی، اللہ نے یہ آیتیں اتاری جو میں نے ابھی پہلی تلاوت کی۔
اللہ کے رسول نے 2 مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ اس مسجد کو جا کر آگ لگا دو۔ وہ گئے ایسے موقع پر جب یہ منافقین جنہوں نے مسجد بنائی تھی وہ اس احاطے میں موجود تھے، انہوں نے آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد مسجد گرانی شروع کر دی۔ یہ سیرت کا ایک باب ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک میوزیم بنا ہے، اس میوزیم میں سیرت النبی کے احوال اور کیفیات کے مطابق آدمی کو سمجھاتے ہیں وہ، اور اس کے نمونے بنائے گئے ہیں۔ مسجد زرار کا نمونہ بنایا گیا ہے کہ وہاں پر اس کو گرایا جا رہا ہے، اس کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ منافقین اٹھ کے بھاگے، لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ منافقین نے یہ چال چلی تھی۔ یہ مسجد زرار کس جگہ تھی اس کے متعلق یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کس جگہ تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب سے وہاں پوچھا تھا تو انہوں نے بتلایا مسجد قباء سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ بتلائی کہ یہ جگہ تھی، سننے میں یہ بات آئی کہ یہ جگہ تھی، اور انہوں نے اس کے متعلق بتلایا کہ دیکھیے اس کے ادھر بھی مکان ہے، ادھر بھی مکان ہے، بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے، پشت پر بھی مکان ہے، لیکن اس پر کوئی چیز نہیں بنی ہوئی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں اگر کوئی مکان بنا کر آباد ہونا چاہتا ہے تو اس کو آبادی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں کوئی آباد ہوتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو لہذا پھر وہ گرا کر چلے جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ مسجد زرار گرانے کا واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اسی غزوہ تبوک میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا تھا کہ جو چل سکتا ہے چلے۔ منافقین نے بہانے شروع کر دیے، ان میں سے اکثر نہیں گئے، لیکن 5 مسلمان ایسے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ ان میں سے 2 پھر ایسے تھے کہ دیر سے چلے اور پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبوک میں۔ ایک کا نام ہے حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو میں اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کر رہا تھا، میری 2 بیویاں تھیں، میں دوپہر کو بالکل تپتی دھوپ میں، لو چل رہی ہے، گھر پہنچا تو پانی کا چھڑکاؤ ہو چکا تھا اور میری دونوں بیویاں بیٹھی تھی کہ آئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ میں نے اپنی گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھا اور معاً فوراً ذہن میں بات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گرم ہواؤں کے تھپیڑوں میں تشریف لے گئے، اور ایسا سخت زمانہ، قحط کا زمانہ، اور میں یہاں پر ٹھنڈک میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخت گرمی میں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ بات آئی اور میں واپس پلٹ گیا۔ میں نے سواری تیار کی، خوب دوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے تبوک میں مل گیا۔ ایک یہ بزرگ تھے اور ایک ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ بڑی عجیب شخصیت ہے، بہت عجیب شخصیت ہے۔ ان پر ایک کتاب لکھی ہے مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کے بالکل ابتدائی عمر کی تصنیفات میں سے ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو نہیں جانتے تھے، یہ قسطوار القاسم میں چھپی تھی دیوبند سے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ قسطوار وہ مضمون پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایک رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے یہ لکھا ہے مضمون یا تو کوئی عارف کامل ہے، نہیں ہے تو مستقبل میں ہو جائے گا۔ کیسا شخص ہے، عجیب کتاب ہے نا۔ آپ ایک دفعہ پڑھنے بیٹھیں تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہتی چلی جائیں گی، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بڑی عجیب کتاب ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود بڑے عجیب تھے۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ آج میرے پاس مال آیا، رات ہونے سے پہلے خرچ کر دوں، کل کی کل دیکھی جائے گی، اور
اپنی اس بات کا وہ اظہار کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے صحابہ میں جمع کر کے رکھتے ہو، کل کی کل دیکھو بس سب تقسیم کر دو. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا. لیکن یہ کہنا کہ اگر جمع کر کے رکھے تو یہ خلاف اسلام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر جمع کر کے نہیں رکھو گے تو بھائی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ زکوٰۃ تو فرضی تبھی ہوگی جب مال ہوگا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے. کیسے عجیب آدمی ہے. ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت بھی بہت کرتا ہوں، آپ سے نفرت بھی بہت کرتا ہوں. کیسا عجیب آدمی ہے. اور بتلاتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی 2 بچیوں کو زندہ زمین میں دفنایا ہے. زمانے جاہلیت کی بات ہے، زندہ زمین میں دفنایا ہے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا میرے اس عمل کی وجہ سے میری پکڑ ہوگی؟ اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ اس کے متعلق کوئی نرم جواب دیں گے، آپ سے بہت محبت، اور جب یہ سوچتا ہوں کہ مجھ پہ غصے ہوں گے تو میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی تم نے یہ عمل کب کیا تھا؟ کہنے کہ جی اسلام لانے سے پہلے. کہنے کہ تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جب تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو اسلام کے کلمہ پڑھنے سے تو گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے نا، فکر کی کیا بات ہے. بڑا خوش گھر لے کے گئے. اپنی اہلیہ محترمہ سے ام ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی کچھ کھانے کو لاؤ، مہمان آئے ہیں. بیوی نے کہا کما کے تو کچھ لاتے نہیں، مہمانی کی اتنی فکر ہے. پھر اس سے باتیں میں لگ گئے. دوسری مرتبہ پھر کہا، پھر سختی سے جواب دیا. تیسری مرتبہ کہا اور سختی سے جواب دیا. فرمانے لگے تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اس کو سیدھا کرو گے تب بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس کو موڑو گے تب بھی ٹوٹ جائے گی. اس لیے بس اس کو چلا کے رکھو، کام تو نکلتے ہی رہے گا. اندر گئیں، سریر اٹھا کے لائیں اور وہ اس کے سامنے پیش کر دیے، اس آدمی کے سامنے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اس سے کہا بھائی میرا تو روزہ ہے، تم کھاؤ. 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت کا سلام پھیر کے اس کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے. کہنے لگے بڑا عجیب آدمی ہے ابو ذر، تم تو کہہ رہے تھے میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا اب بھی روزے سے ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مہینے کے 3 روزے رکھو، 13، 14، 15 کے تو 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو میں 3 روزے رکھتا ہوں، سارے مہینے روزے سے رہتا ہوں، میں کھا رہا ہوں تب بھی روزے سے ہوں. دیکھیے کیسا یقین ہے نا. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے، اپنے گھوڑے پہ گئے. غزوہ تبوک میں گھوڑا تھک گیا، بیٹھ گیا، اتر گئے، سامان جو تھا زیادہ راہ کندھے پہ ڈالا، پیدل چل دیے. اور میدان تبوک میں جب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر کیسا عجیب آدمی ہے نا، اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھایا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ شام کے رہنے والے، تبلیغ کرتے ہیں. کل کے لیے کچھ نہ چھوڑو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بلایا، مدینہ بدر کر دیا کہ جا کے ربضہ میں رہو، خبردار کسی سے یہ بات نہ کہنا کہ جمع کر کے مت رہو. اب یہ ربضہ میں رہتے ہیں، امیر المومنین کا حکم ہے. اور ان کے اوپر وہاں بالکل آخری وقت آیا موت کا. ان کی بیوی ان کے ساتھ ہیں، ایک چھوٹی بچی ہے، اور ربضہ کوئی اتنا بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ جو سرکاری لوگ ہیں، حج کا موسم ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعلان ہے کہ پوری مملکت اسلامیہ کے جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں سب حج کے لیے جمع ہوں، میں حج کے لیے آ رہا ہوں، میں نے کچھ بات کرنی ہے. سب چلے گئے. ربضہ میں 2-4 آدمی رہ گئے، ان میں سے ایک یہ بھی حالت نظم ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں حالت نظم ہے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا.
بیوی سے کہا کہ دیکھو باہر جا کے کھڑی ہو، ایک جماعت آئے گی اور وہ جب جماعت آئے تو اس سے کہنا کہ ابو ذر آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی تجہیز کفن بھی موجود نہیں ہے، اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تدفین کر دی جائے۔ یہ مختصر کر کے بتلا رہا ہوں۔ یہ ان کی بیوی باہر جا کے کھڑی ہو گئی راستے میں، اور اب یہ سوچ رہی ہیں کہ حج میں تو 2-3 دن رہ گئے، اب کون گزرے گا یہاں سے؟ کبھی اندر آتی ہیں خیمے میں، کبھی باہر جاتی ہیں، کبھی اندر آتی ہیں، دیکھو دور سے غبار اڑ رہا ہے۔ ایک جماعت آئی، اس کو روکا، کہنے لگے کہ ایک آدمی بالکل آخری وقت میں ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ میں اکیلی ہوں، اس کی قبر بھی کھود دینا، اس کو غسل بھی دے دینا، اس کی تکفین بھی کر دینا، سب کام کر دینا۔ کہنے لگے کون ہے وہ شخص؟ تو ام ذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو ذر۔ وہ پوچھتے ہیں اچھا صحابی رسول ابو ذر؟ کہ ہاں۔ ادھر گئے، قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس موقع پر، ایسی خوشخبری سناتے ہیں کہ آنے والے بھی خوش ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایسی جگہ تمہارا انتقال ہوگا کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی جو تمہیں غسل دے گی، تمہاری تجہیز تکفین کرے گی۔ تو تم جو جماعت آئی ہو تم تو مسلمانوں کی جماعت ہو نا۔ کیسی خوشخبری سنائی کہ بھئی تم میں کوئی منافق نہیں ہے، سب مسلمان ہو۔ اور یہ خوشخبری ایسی ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اسی مسلمانی کی حالت میں دنیا سے جائے گی۔ بڑے خوش ہیں وہ سارے نا جماعت والے کہ اوہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہم تک پہنچی کہ ہم مسلمان ہیں اور اسی پر موت آئے گی۔ لیکن پھر کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو میری ایک بات سنو، میرے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے، تو تم کفن کا بھی انتظام کرنا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سرکاری عہدے دار ہو، مجھے اس کا کفن نہیں چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ظالم ہو، مجھے اس کا کفن نہیں چاہیے۔ اور یہ جو جماعت جا رہی تھی ان میں سے تقریباً سارے کوئی سرکاری عہدے دار تھے۔ ایک انصاری آگے بڑھے، کہنے لگے اے ابو ذر آپ جو شرائط بیان کر رہے ہیں اس پر میں پورا اترتا ہوں، میرے تھیلے میں 2 نئے کپڑے ہیں، میری اماں نے اس کا سوت کاتا تھا، انہوں نے کپڑا بنایا تھا، میں سرکاری عہدے دار نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بہت ہی اچھی بات ہے، بس تم یہ کام کرنا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو جنازہ تیار کر کے باہر لایا گیا، خیمے سے باہر، پھر دیکھا غبار اڑتا ہوا آ رہا۔ قریب پہنچے، اتنی تیز رفتار سواری جا رہی ہے کہ اگر سنبھلتے نہیں تو جنازہ رون دیا جاتا۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں جو جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ ابو ذر۔ اچھا، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ صحابی رسول کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اترے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، یہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ام ذر فرماتی ہے کہ بھئی میں بڑی حیران، حج ہونے میں 2 دن، یہاں سے کوئی مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا 2 دن میں، یہ احرام باندھ کے جا رہے ہیں، جانا تھا تو حج سے پہلے جاتے۔ میری سمجھ میں نہیں آئی بات، اللہ نے کیسا انتظام کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھا کر ان کی تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد آگے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلے آیا ہے، اکیلے مرے گا، اکیلے اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ تبوک میں دیر سے پہنچے۔ 3 اور صحابی ہیں، ان کے متعلق میں نے دوسری آیت پڑھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 آدمی پیچھے رہ گئے، ان میں ہے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع،
ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس تشریف لے آئے، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اب منافقین آ رہے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں یہ عذر تھا، ہمیں یہ عذر تھا، ہمیں یہ عذر تھا، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ، آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل کے اندر کی بات اللہ کے سپرد کری، ظاہر بات پر استغفار کیا، چلتا کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اور یہ تینوں انہوں نے اپنے اپنی جگہ، تینوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، اپنی اپنی جگہ یہ فیصلہ کرا ہم نے جھوٹ بات نہیں کہنی ہے۔ یہ ہے سننے کی بات۔ مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہتے ہیں جی ہم نے اگر اتنا سا جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا، اللہ کے بندے حدیث میں آتا ہے 1 میل دور چلے جاتے ہیں فرشتے جھوٹ بولنے والے سے۔ جب فرشتے دور چلے جاتے ہیں اس موقع پر اگر موت آئے گی تو رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ چھوڑ دو جھوٹ بولنا، سچ بولنے سے کبھی کسی کی موت نہیں آئی اور کبھی اللہ نے رزق نہیں روکا سچ بولنے سے۔ یہ تین فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بات سچ کریں گے، جھوٹ بات نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولیں گے اللہ بتلا دے گا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ تینوں گئے اور اپنے اپنے الگ الگ موقع پر گئے، تینوں نے ایک ہی بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عذر نہیں تھا جانے میں، ہم اپنی سستی میں اپنے مال و دولت میں رہ گئے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، اترسوں چلے جائیں گے، بڑی تیز رفتار سواری ہم تو پہنچ جائیں گے، اتنے دن گزر گئے کہ ہم نے سنا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی سستی سے رہ گئے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ جنہوں نے پہلے عذر پیش کیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اور یہ تینوں جو ہیں انہوں نے اپنی سچی بات کری تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، جب اللہ کرے گا اس وقت بات ہوگی۔ امتحان ہے نا، دیکھیے دین پر چلیں گے تو امتحان آئے گا، بغیر امتحان کے جنت میں نہیں جا سکتے آپ، یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اگر متقی بن جاؤں اور پھر بالکل ایسا ہو جائے امتحان ہی نہ آئے، نہیں امتحان تو آئے گا، اس امتحان میں ثابت قدم رہنے ہی پر تو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو رہا ہے تو فرما رہے ہیں انہی لوگوں سے کہ دیکھو ایک حدیث سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روح پرواز کر رہی ہے، حضور علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے 3 بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں، انتقال ہو جائیں، اور وہ ماں باپ صبر کریں اس امید پر کہ اللہ اجر دے گا، تو اللہ نے وعدہ فرمایا ان کے لیے جنت کا۔ اب حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ میں نے بے تحاشا مال خرچ کرا اللہ کے راستے میں، لیکن مجھے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ میں اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا، اپنے عمل سے امید نہیں ہے، میں نے خوب نمازیں پڑھی، خوب روزے رکھے، اس عمل سے یہ امید نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، مجھے اگر امید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے میرے بھی بچے بچپنے میں فوت ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا، میرا عمل کچھ نہیں ہے۔ تو یہی بتلایا جا رہا ہے کہ عمل کچھ نہیں ہے، امتحان آئے گا۔ امتحان ان کے اوپر آیا، ایسا امتحان آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی انہوں نے یہ سچی بات کری ہے، اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ اس پر پھر کیا ہوا اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔